اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیار دوستو، قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ ناظرین گرامی، اس آیت میں صاف کچھ خاص لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنہوں نے لواطت جیسی برائی کو جنم دیا۔ قرآن کریم خود گواہی دے رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ بے حیائی والا کام کسی نے نہ کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زنا کی سزا تو شریعت میں موجود ہے، لیکن لواطت کی کوئی سزا مقرر نہیں، اس لیے اس میں نرمی دی گئی ہے۔ کیا واقعی شریعت میں لواطت کی کوئی سزا مقرر نہیں؟ لواطت کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے اس برائی کا خاص طور پر قرآن کریم میں ذکر کیوں کیا؟ اس برائی کو ایجاد کرنے والے لوگ کون تھے اور لواطت کا آغاز کیسے ہوا؟ کس طرح ایک انسانی ذہن میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے وہ برائی کر ڈالی جو ان سے پہلے کسی نے بھی نہ سوچی تھی؟ ناظرین گرامی، مرد کا مرد سے رضامندی سے یا زبردستی سے بدفعلی کرنا لواطت کہلاتا ہے۔ اسی کو ہم جنس پرستی بھی کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ کیسے پیدا ہوا۔ مادان ساحلے کے علاقے صدوم میں کچھ لوگ آباد تھے، جہاں پر آج سی سالٹ موجود ہے۔ یہ ایک انتہائی خوشحال اور سرسبز علاقہ تھا جو ہر قسم کے پھل، سبزیوں، میوہ جات اور طرح طرح کے اناج کے لیے مشہور تھا۔ صدوم کا علاقہ اپنی خوبصورتی میں ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ اس کا نہری نظام اور چشموں کا نظام بھی بہت اچھا تھا۔ اس شہر کی خوبصورتی ہر آنے والے کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ارد گرد کے شہروں کے لوگ اس علاقے میں سیر و تفریح کے لیے آتے تھے۔ پہلے تو صدوم کے لوگ مہمان نوازی میں کسی سے کم نہیں تھے۔ لوگ یہاں آ کر سیر و تفریح کرتے اور طرح طرح کے کھانے کھا کر جاتے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ خشک دل ہوتے گئے اور لوگوں کو یہاں آنے سے روکنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے ہر طرح کی کوشش کرنی شروع کر دی کہ دوسرے شہروں کے لوگوں کو یہاں آنے سے روکا جائے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہ آتا تھا کہ آخر کون سا ایسا کام کیا جائے کہ دوسرے شہروں اور ملکوں سے لوگ ہمارے علاقے میں آنا بند ہو جائیں اور ہم اپنی زندگی اپنوں میں اچھی طرح سے گزار سکیں۔ پیار دوستو، ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ان کو بھگانے کی تدبیر ہے۔ اگر تم میری بات پر عمل کرو گے تو یہ لوگ تمہارے پاس کبھی بھی آنے کا نہیں سوچیں گے۔ سب نے اس شیطان کی بات پر لبیک کہا اور اس شیطان کی ہر بات کو ماننے پر راضی ہو گئے۔ شیطان نے کہا، اب جو بھی دوسرے شہروں سے آدمی تمہارے پاس مہمان بن کر آئیں گے تو اس کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ چنانچہ وہ اس سے ڈر کر یہاں سے بھاگ جائیں گے اور پھر تمہارے علاقوں کے اندر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ شروع میں تو یہ بات سن کر سب حیران ہوئے، پھر اس شرط پر مان گئے کہ ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ واقعی لوگ ہمارے علاقے کا رخ کرنا چھوڑ دیں۔ چند دن گزرنے کے بعد شیطان ایک حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں مہمان بن کر صدوم کے لوگوں کے پاس آیا، اور صدوم کے لوگوں نے اتنا حسین و جمیل لڑکا پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اتنا حسین و جمیل لڑکا دیکھ کر صدوم کے شہر کے نامی گرامی اور امیر ترین لوگوں نے اس لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی مہمان صدوم کے شہر میں سیر و تفریح کے لیے آتا تو یہ لوگ اس کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ اس طرح سے شیطان نے ان لوگوں کو ایسے برے کام کی طرف لگا دیا۔ پھر صدوم کے لوگوں کو بدفعلی کی ایسی لت پڑ گئی کہ جب کوئی مہمان آتا تو یہ لوگ اس کے ساتھ ایک ہی وقت میں کافی تعداد کے اندر بدفعلی کرتے۔ جب کوئی مہمان نہ آتا تو آپس میں ہی ایسا گناہ کرنا شروع کر دیتے۔ شیطان نے ان لوگوں کے درمیان ایسی عادت ڈالی کہ وہ اس بری حرکت سے باز آنے کا نام تک نہ لیتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم کے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ بدفعلی اپنی قوم میں دیکھی تو ان کو منع کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، پر یہ لوگ بدفعلی کے اتنے عادی ہو چلے تھے کہ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ پیارے دوستو، قوم لوط سے پہلے ایسی بدفعلی کسی قوم میں نہ پائی جاتی تھی۔ قرآن پاک میں لوط قوم کا ذکر 17 بار اس طرح سے کیا گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو جو تبلیغ کی، قرآن میں اسے اس طرح سے بیان فرمایا گیا ہے، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں
ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ اور جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے مولا اب ان نافرمان لوگوں کے درمیان میری نصرت فرما۔ چنانچہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے صدوم میں آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بستی کے کنارے گئے اور ان انسانی شکلوں والے فرشتوں سے ملے اور ان کو بستی والوں سے بچا کر اپنے گھر میں لے گئے۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ انسانی شکل کے فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے حسین و جمیل لڑکوں کی شکل کے اندر آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بستی والوں کا ساتھ دیتی تھی، چنانچہ اس نے یہ بات لوگوں میں پھیلا دی کہ ہمارے گھر میں 3 حسین و جمیل لڑکے تشریف لائے ہیں اور میرا خامند ان کے بارے میں کسی کو نہیں بتلا رہا۔ لوگوں کا یہ سننا ہی تھا کہ لوگ جمع ہو کر آپ کے گھر میں آ گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب بستی کے لوگ بھاگتے ہوئے فرشتوں کے پاس گئے، یہ لوگ تو پہلے ہی لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ جب بستی والے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے بستی والو، یہ میری بیٹیاں جو کہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تم خدا کا خوف کھاؤ اور مجھے میرے مہمانوں سے دور نہ کرو۔ آپ لوگوں میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے یہ الفاظ سن کر بستی کے لوگ بولے، تم جانتے ہو کہ ہم لوگوں کو تمہاری لڑکیوں سے کوئی سروکار نہیں، ہماری اصل خواہش کے بارے میں تم خوب علم رکھتے ہو۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے اس بےہودہ جواب سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لڑکوں کی بدفعلی میں کس حد تک گر چکے تھے۔ چنانچہ جب قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئی تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہمت ہارتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بھیجے گئے فرشتے ہیں۔ اسی رات آپ علیہ السلام خود اور اپنے جانثاروں کو لے کر اس علاقے سے چلے جاؤ، ہم اللہ کے حکم سے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ جب لوط علیہ السلام نے فرشتوں کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بستی کو تباہ و برباد کرنے کا سنا تو وہ اپنے خاندان کو لے کر چل پڑے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ساری بستی کو اٹھا کر آسمان کی طرف پرواز کی، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو بستی والے چیخے مارنے لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو زمین پر مار کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں پر پتھروں کے انتہا کر دی گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ ہر پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ پتھر اسی شخص کو آگ لگتا تھا جس شخص کا نام اس پتھر پر لکھا ہوا تھا، چاہے وہ شخص جہاں بھی موجود ہوتا۔ اندازہ کیجئے دوستو کہ اللہ پاک نے صدوم کی سرسبز بستی کو بدبودار اور کالی جھیل میں بدل کر رکھ دیا تھا جس کے پانی سے کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بستی بحیرہ مردار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس بستی کے ارد گرد کے علاقے بنجر اور ریتلے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا ذکر اس طرح سے کیا ہے کہ ہم نے اس بستی کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا ان کے لیے جو سمجھداری رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا امر کرے۔ ہم جنسی یا لواطت کے سزا کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ عبد الرحمن الجزیری نے الفقہ علی مذاہب الاربعہ میں فقہاء احناف کے موقف کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ہم جنس پرستی کی سزا تعزیراً مقرر ہوتی ہے۔ تعزیرات میں حاکم وقت یعنی قانون ساز یا عدالت کو اختیار ہے کہ مجرم کو ایسی سزا دے جس سے دوسروں کو عبرت ہو اور کوئی اس جرم کے ارتکاب کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ کیس کی نوعیت کے اعتبار سے قاضی مجرم کو عمر قید یا پھر صرف قید، جرمانہ، ملک بدری یا سزائے موت بھی دے سکتا ہے۔ خیر، ایسا کبیرہ گناہ کہ جس کے لیے اللہ نے پوری بستی کو پلٹ کر رکھ دیا، سوچئے کہ جہاں یہ گناہ آج کل ہو رہا ہے کیا ان گھروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوگا؟ اللہ کریم ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس گناہ کبیرہ سے اپنی پناہ میں رکھے اور تمام شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔